احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے حضرت غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین راحۃ للعاشقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ قافل الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین کے مالک و مختار احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، آپ کی بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد شبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس ماہ مقدس کو یہ شان حاصل ہے، یہ عزت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ، شعبان رب کا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حضور وہ کیسے، وہ کس طرح کہ رجب آپ کا مہینہ ہوا، شعبان رب کا ہوا، تو رمضان امت کا کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا رب اتنے کرم فرماتا ہے اس ماہ مقدس میں، اتنے کرم فرماتا ہے میری امت پر کہ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب ہم اسی شبان المعظم کی اگر بات کریں، یہ بھی بڑا مہینہ، مقدس مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، کرم والا مہینہ، فضل والا مہینہ، سارے مہینے فضل والے، سارے مہینے کرم والے، سارے مہینے ہی عطا والے، مہربانیاں والے، شفقت والے۔ مانگن دا سلیقہ ہونا چاہیے، رب تو دینے کا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو عطا کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ شبان المعظم کا یہ ماہ مقدس اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اس ماہ مقدس میں 3 شبان المعظم کو امام علی مقام جناب امام حسین پاک بن علی، جن کے باپ کی شان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کا ذکر کرنا عبادت، اور بیٹے کی یہ شان ہے کہ بغیر جسم کے جو نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھیں لوگ اسے حسین کہتے ہیں۔ دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں، دین کو پناہ دینے والے کو حسین کہتے ہیں، دین کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، دین پر سب کچھ قربان کرنے والے واحد مجاہد کو حسین کہتے ہیں، ناموس رسالت پر سب سے پہلے اپنا گھر بار قربان کرنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین پاک کی ولادت باسعادت سیدہ زہرا پاک کے آنگن میں جو آئے اور دوسری خوشی بن کر آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو امام حسن مجتبی ہیں، جو 15 رمضان کی ولادت ہوئی، اور ایک یہ ہے جو حسین پاک دوسری خوشی بن کر آئے اور مصطفیٰ کے تبسم کا وسیلہ بنے، کہ جب کہا گیا سرکار مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت نواسے سے نوازا ہے، تو سرکار مسکرائے اور خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علی کو اور ہماری سیدہ زہرا پاک کو ایک اور خوشی عطا فرمائی۔ وہ حسین جو پورے خاندان کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں، ان کی ولادت باسعادت 4 شبان المعظم کو۔ ویسے تو بہت سارے اہل بیت اطہار کی گلشن اس ماہ مقدس میں کھلے ہیں، اور اس کے علاوہ اس ماہ مقدس میں 4 شبان المعظم کو وفا کے بادشاہ، وفا کے شہنشاہ
حضرت غازی عباس علمدار آپ کے بھی یوم ولادت باسعادت۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو بیٹے تو علی کے ہیں پر ساری زندگی امام حسن پاک حسین پاک کو ہمیشہ انہوں نے جب بھی پکارا ہے، کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا تھا، ہمیشہ جب بھی بلاتے تھے تو اپنا آقا کہہ کے بلاتے تھے۔ جب بھی پکارنا تو آقا کہنا، جب بھی بات کرنی تو یا حضور حکم ہو، مولا حکم ہو، امام حکم ہو، یہ کہنا۔ امام حسین پاک نے ایک دن ارشاد فرمایا، عباس آپ بھی علی کے بیٹے ہو، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، آپ کے رگوں میں بھی وہی خون ہے، میری رگوں میں بھی وہی خون ہے، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ ہمیں بھائی کہا کریں، ہمیں اچھا لگے گا آپ ہمیں بھائی کہیں، قربان جائیں۔ وفا کا بادشاہ ایسے تو نہیں نہ کہا گیا، وفا نے پھر ایسی وفا کی، غازی عباس علمدار نے عرض کیا، حضور میں بے شک آپ بھی علی کے بیٹے، بے شک میں بھی علی کا بیٹا، لیکن آپ سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، میں ان کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ تو مالکوں میں اور نوکروں میں فرق ہوتا ہے، تو آپ علی کے بیٹے ہیں، میں ہوں، میں بھی علی کا بیٹا، پر آپ سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کائنات کی وارثہ کے بیٹے ہیں، کائنات کی مالکہ کے بیٹے ہیں، تو ہم ان کے در کے نوکر ہیں، میں تو ان کی کنیز کا ایک نوکر ہوں، ان کی کنیز کا ایک غلام ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ تو سرکار مالک ہوتے ہیں، نوکر ون ڈن نہ کڈیے کہ مالک کون نے تو نوکر کون نے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم شعر پڑھتے ہیں، اے تن رب سچے دا اجرا پا فقیرہ چاہتی ہوں، جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ کی ذات کو اپنے اندر محسوس کیا ہے، اور پھر فرمایا اے تن رب سچے دا اجرا پا فقیرہ چاہتی ہوں، تو وہ سلطان العارفین حضرت غازی عباس علمدار کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر اولاد میں سلطان العارفین جیسا ولی آ جائے تو وہ رب کو پہچان جاتا ہے، تو اگر اولاد کا یہ عالم ہے تو جد امجد کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے قبلہ عالم حضور قبلہ پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دو ہستیاں نو بڑا پڑھیا ہے اپنے بیانات دے وچ، اپنی گفتگو دے وچ، ایک سلطان العارفین نے جنہ دا کوئی نہ کوئی شعر لازمی پڑھ دیں، ایک سلطان، اور ایک حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو ہستیاں، ویسے کافی ہستیاں جن کے شعر و شاعری آپ پڑھتے اکثر، لیکن یہ دو ہستیاں حالانکہ سلطان العارفین جڑے نے وہ سید نہیں نے، آپ علوی نے ایوان کے لاندے، لیکن ہے غازی عباس علمدار دی اولاد دے وچوں، تو اگر اولاد دے وچوں آنے والا بندہ ایڈی معرفت رکھدا ہے، اے تصوف، اے معرفت الہی، رب دے قریب ہون دا جڑا ذریعہ دسیا نا، مسالہ دتیاں نے، راہ دسے نے، حضرت سلطان العارفین نے دسے بڑے، کہ رب دے قریب کس طرح ہویا جا سکدا۔ آپ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان بغیر راہ تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا، پھر نال ہی فرما چھڈیا، آپ فرمایا اگر راہ ہوئے پھر بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک پیچھے رہنما نہ ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا جناب راہ کیڑی گل کر دیو تو رہنما کیڑی دی گل کر دیو، تو آپ فرمایا راہ مدینے والا ہوئے تو رہنما جڑا ہے وہ پیر ہوئے۔ اگر خالی بندے کو مدینے دا راہ ہوئے نا تو بندہ پہنچ جائے گا، پر معرفت نہیں ایسا حاصل کر سکتا، قربت نہیں حاصل کر سکتا، اس طرح جائے گا حاضری دے کے آ گیا۔ نماز پڑھنے میں اور عشق کی نماز ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کچھ بندے صرف ٹکرا مار دیں تو نماز اپنی لوگ آخر نماز پڑھی، کچھ بندے عشق دی نماز پڑھ دیں تو جن دی پڑھ دیں انہوں ویخ کے پڑھ دیں، ایسے بھی ہے نا حضور دے امتی جن دی پڑھ دیں انہوں ویخ کے پڑھ دیں۔ اصل نماز سونا دی ہے نا کہ جڑا ویخ کے پڑھ دیں کہ سونا تیری پڑھنے آنے تینوں سامنے رکھ کے پڑھنے ہیں، اصل نماز ان کی ہے۔ تو یہ شبان معظم کی شان مبارکہ ہے کہ اس میں دو ہستیاں جلیل القدر کبھی ولادت باسعادت، تو اسی ماہ مقدس کی 14 تاریخ کی رات کو جو نصف شبان کہلاتی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، بریت کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے، اس رات کی بھی انشاءاللہ فضیلت بیان کریں گے۔ ابھی آج 5 ہے تو کیوں نہ 5 دن پاک کا ہی ذکر کیا جائے، اہل بیت تھار کی گلشن کا ہی ذکر کیا جائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سیدہ زہرا ہیں جس میں کلی حسن اور حسین پھول۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو مصطفیٰ علیہ السلام جب یہ تشریف لایا کرتے تو سرکار تشریف فرما ہوتے تو سرکار ان کا بوسہ بعد میں فرماتے، ان کو سونگتے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیا سونگتے ہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے حسن اور حسین دونوں میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ مقام پہ فرما دیا، فرمایا حسنین کریمین دونوں شہزادے، حسنین کریمین یہ دونوں شہزادے جو ان سے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ سنی ہیں الحمدللہ،
ہمارا جو رشتہ ہے سرکار علیہ السلام سے وہ جان سے بھی بڑھ کر ہے. تو سرکار کی آل بھی ہے جو وہ بھی ہمیں جان سے بڑھ کر ہے، اور سرکار کے جو اصحاب ہیں وہ بھی ہمیں جان سے بڑھ کر ہے. اگر آپ اہل بیت کا مقام دیکھیں گے تو وہ صحابہ نے بتایا غلامی کر کے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اور اگر صحابہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت ان کی فضیلتیں بیان فرما دیں. دونوں ہستیوں کا مقام ورا الورا، دونوں ہستیوں کی شان ورا الورا. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. ایک کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکار کے قرب میں بیٹھتے ہیں تو وہ صحابہ کہلائے، اور دوسرے جو ان سے ہیں ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، وہ اس لیے سرکار کے قریب ہیں، وہ سرکار کی آل ہیں. دونوں کو نسبتیں ورا الورا حاصل ہیں. لیکن سرکار جن کے متعلق ارشاد فرمایا صحابہ تمہارے نزدیک عجب ایمان کن کا ہے جس پر رشک آ جائے، کہ یار ان کا ایمان عجب ہے، ایسا ایمان ہے کہ رشک آتا ہے ان کے ایمان پر. کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا، جو فرشتے ہیں ان کا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسکرا کے فرمانے لگے اس میں ان کے ایمان پر عجب کیا، رشک کیا؟ فرمایا وہ تو رب کے قریب ہیں اور رب کا نور دیکھ رہے ہیں اور رب کی تجلیات میں ہیں وہ تو، اور رب کے نور سے بنے اور ہمہ وقت رب کی ثنا بیان کر رہے ہیں، ان کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض کیا کہ سرکار پھر رب کے انبیاء کا، یہ جو رسول ہیں ان کا ایمان عجب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ان کا بھی ایمان عجب نہیں ہے. کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کیونکہ ان پر تو رب کی وحیاں نازل ہوتی ہیں، ان پر تو رب کے تجلیات کے دروازے کھلتے ہیں، تو ان کا ایمان عجب کیسے ہو گیا؟ ان کا ایمان رشک والا کیسے ہو گیا؟ تو کیا عرض کی صحابہ نے تیسری مرتبہ سرکار پھر ہمارا ایمان جو ان سے ایسا رشک والا ہے کہ جو سنے گا کہ یار صحابہ نے جس طرح سرکار پر ایمان لائے وہ تو عجب والا تھا، رشک والا تھا. تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے تمہارا ایمان بھی عجب نہیں ہے، رشک والا نہیں ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا تم نے تو دیکھا کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور تم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاتھوں میں، غیر کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، ہم توجہ فرماتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ دیتی. تم نے یہ بھی دیکھا کہ جانوروں نے ہماری ختم نبوت کی صدائیں لگائی. تم نے یہ بھی دیکھا کہ پرندوں نے ہماری بارگاہ سے فیض حاصل کیا. تمہارا ایمان عجب کیسے ہوگا؟ تو حضور پھر کس کا ایمان عجب والا ہے؟ تو مسکرا کے فرمایا جنہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے اور پھر بھی ہم پر ایمان لائے، اور وہ ہماری امت ہے جنہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے اور پھر بھی ہم پر ایمان لائے، ان کا ایمان رشک والا ہے. جنہوں نے ہمارے صحابہ کا بھی دیدار نہیں کیا، ہماری اہل بیت کا بھی دیدار نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم پر ایمان لائے، ان کا ایمان ہے رشک والا، اور وہ آپ ہیں. سنے ہو توجہ تو کرو نا. اگر ہمارا ایمان رشک والا ہے تو جو ایمان کے بانی ہیں اور جو ایمان جن کے گھر کا ہے اور وہ حسنین کریمین ہیں، اور وہ جب بانٹتے ہیں تو لینے والے جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، حیدر کرار ہے. تو یہ ہے شان اہل بیت. تو ہستیاں بہت ورال ورا ہستیوں کی ولادت باسارت ہے. اللہ تعالیٰ شبان معظم کے لمحات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا